اب ہمارا وقت ہے ذکر صاحب قرآن کا پروگرام صدائے قرآن میں۔ ناظرین کرام، آج ذکر صاحب قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی آپ کا حلیہ مبارک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں بلکہ محدثین نے، سیرت نگاروں نے اپنی امہات الکتب میں یہ لکھا ہے، جس میں طبقات ابن سعد ہے، شمائل ترمذی ہے، شمائل ترمذی میں ہند بن ابی حالہ ہیں، اور وفا میں ابن الجوزی نے یہ تمام روایات لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ایسا تھا کہ آپ کا جسم مبارک بھرواں تھا، آپ کا چہرہ مبارک اس پہ نور ہی نور تھا، آپ کی پیشانی مبارک جو تھی وہ کشادہ تھی اور اس میں نور کی چمک تھی۔ ناظرین کرام، یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام خود بعض ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو کبھی دیکھ ہی نہیں سکے تھے، ہمارے اندر اتنی تاب ہی نہیں تھی، اور جو تکتے رہتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، جن کو اللہ رب العزت نے یہ تاب عطا کی تھی، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا کہ کبھی ہم چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھا کرتے تھے، اور آپ کی آنکھیں ماشاءاللہ نور سے بھری ہوئی تھیں، سیاہ چمکدار آنکھیں تھیں، اور ان آنکھوں کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اس میں ایک سرخ حالہ ہوا کرتا تھا آپ کے چہرہ انور میں، آنکھوں کے اندر۔ اور ناظرین کرام، آپ کی ناک ستواں تھی، اور آپ کے جو ہونٹ مبارک تھے وہ بہت پرکشش تھے، آپ کے گال مبارک مساوی تھے، اور آپ کا رنگ سرخی مائل گندمی سفید تھا، اور ناظرین کرام آپ کے دندان مبارک کے درمیان تھوڑا سا ہلکا سا فاصلہ ہوا کرتا تھا، اور جو آپ کی خوبصورتی کو اور زیادہ نمایاں کرتا تھا جب آپ مسکرایا کرتے تھے، اور آپ کی جو ہنسی ہوتی تھی وہ مسکراہٹ سے آگے نہیں بڑھی تھی کبھی بھی، آپ تبسم فرماتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ جب غصے میں بھی ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور تمتماتا تھا، اور ناظرین کرام آپ کے ہاتھ مبارک اتنے نرم تھے جیسے ریشموں کم خواب ہوتے ہیں، جب بھی کسی سے ہاتھ میں لاتے تھے اس کو ایسا احساس ہوتا تھا کہ جیسے میرے ہاتھوں میں کوئی ریشم آ گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ ملاتے تھے تو اپنی یہ چیز دوسرے کے ہاتھ میں پیوست کرتے تھے، اور اس وقت تک آپ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب کوئی دوسرا نہیں چھوڑتا تھا۔ اور ناظرین کرام، اسی طرح سے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اور جو مہر نبوت تھی اس مہر کے اوپر ایک گوشت ابھرا ہوا تھا، کبوتر کے انڈے کی طرح بیضوی شکل میں وہ مہر تھی، اور اس پر بال مبارک بھی تھے، اور یہ وہی مہر نبوت تھی کہ حضرت اسید بن حسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اس کو چومنے کا بہانہ کیا ڈھونڈا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری وقت میں سب سے ملاقات آپ نے کی تھی، اپنے صحابہ سے الگ کی تھی، اپنے عزیز و اقارب سے الگ کی تھی، سیدہ کائنات اپنی بیٹی سے الگ کی تھی، اپنے نواسوں سے الگ کی تھی، تو حفظ مراتب سب سے آپ نے ملاقات جب کی تو صحابہ کا ایک وفد تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، میں نے کوشش تو کی ہے کہ اپنی زندگی میں کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچاؤں، اور اگر میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو مجھ سے آج بدلہ لے لے۔ تو حضرت اسید بن حضیر نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تمام صحابہ اکرام تکنے لگے، دیکھنے لگے حضرت اسید کی طرف کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کا ہاں میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ لے لو، کیا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، ایک دن میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ تشریف لائے تھے، تو ہم چند صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو آپ نے میرے یہاں پر ایسے تھپکی سے مار کے کہا تھا بس کرو، زیادہ ہنسا نہ کرو۔ تو یا رسول اللہ، مجھے تکلیف پہنچی تھی، میں نے آج بدلہ لینا ہے۔ تو صحابہ حیران ہوئے کہ اسید کیا کر رہے ہو؟ آپ نے پھر بضد ہو کر کہا کہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام اپنا شانہ پیش کر دیا کہ اچھا لو، جتنا میں نے مارا تھا تم بھی مار لو۔ کہا یا رسول اللہ نہیں، جب آپ نے میرے کندھے پہ اپنی تھپکی سی لگائی تھی تو میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، اور آپ کے تو کپڑا ہے، کرتا پہنا ہوا آپ نے کرتا مبارک اٹھایا اور کہا کہ یہ لو، بدلہ لے لو۔ جب آپ نے کرتا مبارک اٹھایا تو حضرت اسید بن حضیر لپکے اور مہر نبوت پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ کہا یا رسول اللہ،
میں قربان جاؤں، میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا؟ میں تو بہانہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے، کسی طرح سے آپ کے شانہ مبارک سے کرتا اٹھ جائے تو میں مہر نبوت کو چوم لوں۔ یہ میری زندگی کی آخری خواہش تھی جو آج پوری ہو گئی۔ ناظرین کرام، یہ آپ کا حلیہ مبارک تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور صحابہ کی یہ آپ سے والہانہ وابستگی اور محبت تھی، وارفتگی تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔